الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته وأحبائه وأحبابه وشهداء ملته وأولياء أمته وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الغوث الثقلین ویا وسیلتنا فی الدارین. ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی. حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور وارثان منبر و محراب، علماء اہل سنت، بالخصوص صوفی باصفا محترم المقام جناب محمد ندیم مدنی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ محدث بہاولپوری اور حضرت علامہ مولانا مفتی علامہ احمد حسن جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا علامہ محمد وسیم قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد افتخار رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری خرم شہزاد قاسمی صاحب، محترم المقام حضرت علامہ مولانا ساجد حسین عباسی صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری احمد بخش چشتی صاحب
اور فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نصر اللہ قادری صاحب اور برادر طریقت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبید اللہ سیالوی صاحب اور فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صابری صاحب اور فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری نور المصطفیٰ بھولوی صاحب اور بانی محفل محترم جناب محمد عمیر صاحب اور برادر محترم جناب محمد عبد الرحمن صاحب اور میرے میزبان مجاہد اسلام جرنیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ طالب صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض حسین طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور سارے سرکار کے دیوانے کے عشاق جتنے احباب محفل پاک کے اندر تشریف لے کے آئے ہو تسی سارے مہمان ہو مہمان خصوصی ہو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام نے جوڑیاں دی خیرات آج دی اے محفل پاک اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جس شخصیت دے نانا آج دی یہ محفل منصوب ہے انہوں نے توسل نال دعا ہے کہ محترم جناب محمد امجد علی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں صاحب محفل کی سنگت نصیب فرمائے اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے سارے سباب واسطے لیں اور میرے بھائی محترم حافظ محمد آفتاب صاحب تشریف فرمانے سارے احباب جلوگر میں ماشاءاللہ قاری محمد یونس صاحب سیالوی تمام احباب تو میرا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ جتنے احباب اس محفل کے اندر آئے ہیں سارے رب ذوالجلال نے انہوں نے گناہ معاف کر کے اللہ نے جنت اندر ٹھکانہ عطا فرما چھڑیا ہے اے تسی صرف محفل کے اندر نہیں آئے تسی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے اس دور کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک سنت میں زندہ کرو گے کہ اللہ 100 شہید ثواب عطا فرمائے گا اور اس دور کے متعلق جس دور کے اندر دین اسلام کو چھپایا جا رہا ہوئے اور پھر ایسے ایسے لوگ جنہوں کے ساڑھے اعتماد ہو جنہوں اسی دین دا پیشوا سمجھیے جنہوں اسی دین دا پیش رو سمجھیے اور دین اسلام کو چھپان افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض دین کچھ چھپا لینا اور کچھ ظاہر کر دینا اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں بلکہ یہودیہ دا طریقہ ہے کتے تو سبحان اللہ نہیں آخنی سبحان اللہ سنی ادو آدھنے جنت ٹکٹ دیتے جان عقیدے میں سبحان اللہ کو نہیں ہوندی ماشاءاللہ گل سمجھے نہیں تسی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ایک قانون ارشاد فرمایا ہے کہ دین کچھ چھپا لینا اور اپنی مرضی کا دین ظاہر کر دینا اے اہل اسلام کا طریقہ نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ الحمدللہ جتنے آپ کے بیٹھے ہیں ایک غریب کی ہو سکتے ہیں ایک مظلوم کی ہو سکتے ہیں انہیں دیکھو بے شک گڈیاں نہیں ہونی گیا پر رب ذوالجلال دی عزت و جلال دی قسم ہے رب نے انہیں دے سینے منور رکھے ہیں اے ایمان کی طاقت نال کے آ کے بیٹھے ہیں اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ذکر خیر سورہ نال کرن واسطے آئے ہیں جنہوں آمینہ بلال نے اپنے سینے نال لایا ہے اور پھر اللہ کا قرآن اس تو بعد کے چیز کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کوئی بندہ اگر آکھے کہ جیڑا بندہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرے وہ مولا علی کا منکر ہوتا ہے یہ تو مطلب ہے جیڑا بندہ حج
جڑا بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لے محمد رسول اللہ تو ممکن ہو گیا. ایسی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے. 1,40,000 یا 1,30,000 یا 1,34,000 جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب نال عرشہ والے رب نے وعدہ کیتا ہے سونیا وہ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی جنتی نے, جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی جنتی نے, جنہوں نے مکے میں پڑھا ساتھ دیتا ہے وہ بھی جنتی نے, جنہوں نے مدینے میں استقبال کیتا ہے وہ بھی جنتی نے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے نام پیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں. علامہ سیاہ صاحب قرآن پڑھ رہے سن والعادیات ضبحا, صحابہ کرام علیہم رضوان اے او ذاتاں نے جڑے سواری تے بیٹھ جان, کوڑا اونٹ جڑی سواری تے بیٹھ جان. تسی احباب اچھی طرح سمجھتے ہو سواری دے اوتے بندے دا جسم ہوندا ہے, او دے تھلے سواری دے اوتے یعنی بندے اور سواری دے درمیان وچ ایک کاٹھی ہوندی ہے, زیر ہوندی ہے, او دے تھلے سواری دی کنڈ ہوندی ہے, پشت ہوندی ہے, او دے تھلے او دا پیٹ ہوندا ہے, او دے تھلے او دی لتاں ہوندیاں نے, او دے تھلے او دے پیر ہوندے نے, انہاں پیراں دے تھلے او دے سم ہوندے نے. توجہ چلانا رب ذل جلال نے انہاں سوما دے نال لگی ہوئی مٹی دیاں قسماں چک کے کائنات والے نوں دس دیتا ہے. اے کوئی عام لوگ نہیں, اے او لوگ نے جنہاں دی زبان تے کلمہ جاری تھی تے نظر آمنہ دے نال دے چہرے تے لگی ہوئی سی. اے کوئی معمولی لوگ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اے دیکھو ایک بندہ 7 نمازاں پڑھتا ہے, 8 نمازاں پڑھتا ہے, 5 فرض 3 نوافل یعنی تہجد پڑھتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, چاشت پڑھتا ہے, اوابین پڑھتا ہے, 9 نمازاں پڑھتا ہے, اس کو علاوہ نوافل ادا کرتا ہے. انہیں 100 حج کیتا ہوئے, 150 عمرہ کیتا ہوئے, ہر سال زکات ادا کرنا ہوئے. توجہ چاہنا عقیدے کی بات کرنا پیا, ہر سال زکات دیتا ہوئے, روزے 6 مہینے کے رکھتا ہوئے, اور جناب نمازاں ساریاں پڑھتا ہوئے, خیرات بد چل کے کرتا ہوئے. او بندہ حاجی بھی ہو سکتا ہے, غازی بھی ہو سکتا ہے, نمازی بھی ہو سکتا ہے, پر 100 سال رب دی بارگاہ وچ سجدے کرن والا صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہوندا ہے جڑا نظر نال آمنہ دے نال دا چہرہ تک لوے, اخلاص نال کلمہ پڑھ لے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ابو بکر و عمر جنتی جنتی, علی و معاویہ جنتی جنتی, علی و معاویہ جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مت کوئی بندہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ نو منن والا مولا علی دا منکر ہو جاتا ہے. اے بات نہیں. اسی تے او لوگ ہاں جڑے صبح بھی علی علی کرن والے ہیں, شام بھی علی علی کرن والے ہیں. اور ساڈا عقیدہ تے اے وے علی دی شان ساڈے تو ود کے کون بیان کر سکتا ہے. ساڈا تے عقیدہ اے وے کہ علی ہوئے جنوں حسن ابا آکھے, علی ہوئے جنوں حسین ابا آکھے, علی ہوئے جنوں سیدہ زہرا پاک اپنا شوہر آکھن. اوے علی دے بچڑے دی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. تے مولا علی دا مقام اسی کس طرح بول سکتے ہیں؟ اوے علی دے بچے کون نے؟ داتا علی, مولا علی دا
گفتگو شروع کرنے تو پہلے ایک بات عرض کرنا چاہنا. میں مرید ہاں سیال شریف، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، قمر الملت والدین، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ایک دن توسے شریف تشریف فرما لیں. توسہ شریف آپ کا پیر خانہ ہے. اس وقت کے جڑے سجادہ نشین سن غالباً حافظ سدید الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتھے ذکر خیر چھڑ دیا حضرت امیر معاویہ کا. سبحان اللہ. جڑا بندہ نہیں کرے گا میں سمجھا گا کہ ولیاں نہیں منتا. پتہ ہے چلیا کہ اس وقت جڑے توسے شریف والے سن وہ بھی امیر معاویہ کا ذکر کرتے سن. ذکر خیر چل پیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضور شیخ الاسلام دی عادت سی جنہ لوگوں نے دیدار کیتا ہے آپ خاموشی نال ایک طرف تشریف فرما لیں. لوگ علماء مسائل دس رہے نے تے توسے شریف کے تاجدار نے آپ پر نظر اٹھا کے فرمایا مولانا قمر الدین صاحب تسی بھی دسو کہ حضرت امیر معاویہ نے متعلق تہاڈا کی نظریہ ہے. آپ نے فرمایا حضور میں ایک دن نجف اشرف گیا سا. نجف اشرف کا پتہ جی جتھے مولا علی دا دربار ہے. مولا علی دا کلمت کے ذرا مولا علی دا آپ مولا علی کے پتر نے حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حضرت غازی عباس علمدار آپ نے آبا و اجداد میں حضرت عباس مولا علی کے رفتے ذکر نے او پتہ ہے چلیا کہ مولا علی کا پتر مسئلہ دستا ہے پیا. عرض کی تھی حضور میں مولا علی کے قدم چومن واسطے نجف اشرف کیا سا تے مینوں بیداری وچ جاگ دیا. بیداری دا مطلب ہے جاگ دیا سر دیاں اکھاں نال آمینہ دے لال دا دیدار نصیب ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا. تے سرکار دے نال کون نے سرکار دے نال کون نے ان کچھ بندے بڑے پریشان وچ بیٹھے نے. انہیں جا کے سیائی نہیں دے دیئے کہ اتھے کی ہویا ہے. میں دسنا چاہنا ہوں اتھے کی ہوندہ ہے پیا. اتھے او ہوندہ ہے پیا جڑا پیر میرے علی شاہ فرحا کے لیا ہے. اتھے او ہوندہ ہے پیا جڑا پیر سیال فرحا کے لیا ہے. اتھے او ہوندہ ہے پیا جڑا جماعت علی فرحا کے لیا ہے. اتھے او ہوندہ ہے پیا جڑا داتا علی فرحا کے لیا ہے. قسم بخدا ڈنکے دی چوٹ پہ اے دسنا چاہنے ہاں ساڈا او عقیدہ جڑا اللہ دے نیک ولیاں دا عقیدہ. اسی انہاں دی تعلیمات جنہ لوگاں نے عقیدے دی حفاظت کی تھی. آپ عرض کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا. جاگ دیاں ستیاں نہیں سر دیاں اکھاں نال زہرا دے بابے دا درشن کیتا. تے سرکار دے نال کون نے مولا پیار نہ ذرا مولا علی میرا پیر ہے گجمت کے کہنا مولا. سرکار دے نال کون نے مولا مولا علی نے سچے پاسے تے سرکار دے کھبے پاسے نے حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ حیدری انج نہیں کرنا. نعرہ حیدری یہ دسنا ہے کہ علی بھی ساڈا ہے. یہ دسنا ہے کہ امیر معاویہ بھی ساڈا ہے. یہ دسنا ہے کہ پیر سیال بھی ساڈا ہے. یہ دسنا ہے کہ میری علی بھی ساڈا ہے. یہ دسنا ہے جڑا حضرت تعلیمات امیر جناب پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے عمل کرتا ہے اور امیر معاویہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا.
آپ نے کی فرمایا کہ میں سر دیاں اکھاں نال جاگدیاں بیداری وچ آمینہ دے لال دا دیدار کیتا تے نال کون نے؟ مولا علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے دریا پار کریے نا، پرلے پاس ایک بہت بڑا آستانہ ہے ساڈا سنیاں دا، حضرت کیلیاں والا شریف، شاید عوام نو بھی پتہ ہوئے، علماء نو تے پتہ ہے، بہت بڑا آستانہ ہے سلسلہ نقشبندیہ دا، شرک پور شریف دے خلفاء وچوں نے حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پہلے شیعہ سن، بہت بڑے مولوی سن شیعہ نے، تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے حق تے کلمہ پڑھے اور آپ دی صفائی جڑی پہلے حضور شیخ الاسلام نے فرمائی، گفتگو حضور شیخ الاسلام نہ لئی، آپ نے عقیدہ سیٹ کیتا تے جا کے حضرت میاں محمد میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی حق تے بیعت کیتی تے آپ فرماندے نے آپ دے لخت دی گل حضرت پیر باقر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، میں آپ دی زیارت کیتی ہے، سید ایڈا سونا سی جیڑا بندہ ویکھ لیندا سی نواندا سی بس نظر ایتھے ہی جملو جائے، انہاں رب نے حسن عطا فرمایا سی۔ آپ فرماندے نے کہ میں شروع وچ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لینا پسند نہیں سی کرتا، نہ سننا پسند کرتا سا نہ لینا پسند کرتا سا۔ یا فرماتے نے ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہویا، خواب کے اندر سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تے سرکار دے نال وہی توڑ دے، سرکار دے نال وہی اگر اندر صاف کرو، جے نبی پاک دی بارگاہ قبول ہونا چاہتے ہو کہ اندر صاف کرو، میں اپنے پیروں دیا کرنا دسنا پیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کے نال وہی دو نے، ایک دا نام مولا علی، ایک دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار دی قدم بوسی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قدم بوسی کی تھی تے میں مولا علی ول ہویا کہ مولا علی دے ہاتھ چما۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی نے مینوں جھڑک دیتا، فرمایا چل پیچھے ہو جا، عرض کی حضور میرے کو کوئی غلطی ہو گئی، میں تے تہاڈا پتر ہاں، میں تے تہاڈے نال پیار کرنا وا، توجہ کریا جے، میں تے تہاڈے بول گانا وا، میں تے تہاڈے قصیدے بولنا وا، میں تے تہاڈی منگتاں پڑھنا وا، میں تے تہاڈی وجہ تو امیر معاویہ کو نہیں مندا۔ مولا علی نے فرمایا اور تینوں تکلیف کی ہے کیوں امیر معاویہ کو گانا کرنا ہے؟ آنکھ کھول کے دیکھ، علی شرک کے اندر تاجدار، شرک کے اندر مالک، کلمے کا مالک، قرآن کا مالک، آمینہ کا نالی اور سرکار کی بارگاہ میں جس طرح میں مقبول ہاں اسی طرح امیر معاویہ بھی مقبول ہے۔ اے میں دو پیران دی گل اس واسطے کیتی ہے کہ اسی پیران نو منن والے ہیں، اسی پیران نو تے پیران انہاں نو منن والے ہیں جنہاں دا عقیدہ سچا۔ اے ڈنڈی مار پیران نو اسی نہیں مندے جیڑے جناب کدی کسی سٹیج تے کدی کسی سٹیج تے کدی کسی دا جوبا کدی کسی دا جوبا کدی کسی دی دستار کدی کسی دی پگڑی، اسی اس پیر نو مننے ہاں جیتا سورج طلوع پاکستان چوندا ہوے غروب مدینے میں چوندا ہوے۔ ساڈا عقیدہ الحمدللہ سچا تے سچا، کوئی ساڈے عقیدے وچ کسی قسم کی میل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنیاں دا وہ عقیدہ ہے، اے الحمدللہ توحید دے قائل سنی، ختم نبوت دے قائل سنی، ابو بکر صدیق کی صداقت دے قائل سنی، فاروق اعظم کی عدالت دے قائل سنی، عثمان غنی کی سخاوت دے قائل سنی، مولا علی کی ولایت دے قائل سنی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت دے قائل سنی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیاست دے قائل سنی، حضرت مولا حسین آپ کی شہادت دے قائل سنی، اور اسی تے بہانے لگنے پھرنے آن کہ کوئی بہانہ مل جائے وہ دے پیر چوئیے آمینہ دا نال چھوڑیے جو خیر باغے۔ اچھا
ساڈے پیر جنہیں نے وہ تو سارے جنتی نے نا، ساڈے پیر جنتی نے نا، بولو چنگے پیر جنتی نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پکے سچے غلام نے، جنہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک اعمال بھی ٹھیک، وہ جنتی نے تے باقیاں دے ہاتھ پیر چومنے چھڈ دے جنہاں تیرے عقیدے خراب کیتے ہیں، صرف عقیدے نہیں تیرے گھر بھی برباد کیتے ہیں، تیری عزتاں لٹ کے لے جاندے نے، تیرے گھروں دولت لٹ کے لے جاندے نے، اور تو ہاتھ بھی چومنا پیر بھی چومنا ہے، اور نالے تیری عزت لے گئے، نالے تیرا روپیہ لے گئے، نالے تیرا عقیدہ تے ایمان لے گئے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، پیر کا مطلب یہ نہیں کہ جناب وہ دیکھو صرف طبیب مل لیا، اللہ پتر دے دے گا، اللہ جناب دولت دے دے گا، اللہ کوٹھی دے دے گا۔ پیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو زنا کرنے والا ہے تے پیر ایسا ہوئے تیرا تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تیرے مدینے کا مسافر بنا دے۔ پیر دا مطلب اے نہیں پیر دا مطلب کہ جناب پیر صاحب ہون تے 35 دن تیرے گھر آ کے ڈیرا لا لیں، اے موضوع نہیں، وگرنہ میں دے عرض کرتا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ بہرحال اللہ کریم دا قرآن تے سپارہ 11واں 11ویں والے دے نام دا 11واں تے سورت توبہ سورت دا نام کی ہے، دو باری آکھو نا توبہ۔ اللہ نے اس سورت توبہ کرا چھڑی ہے، بلکہ توبہ کڑھا چھڑی ہے۔ منافقہ دی اللہ نے توبہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دے صحابہ نال بکواس کرتے سن، اللہ انہاں کے چیخاں کڑھا چھڑیاں نے۔ اللہ ارشاد، اچھا ایک گل مینوں دسو، اللہ جڑی گل کرے وہ گل پکی ہے یا کچی ہے؟ اللہ کی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کی گل مننی چاہیے کہ مولوی دی؟ اللہ دی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ گل وہ جڑی اللہ نے فرمائی، ساڈے امام صاحب دا فتویٰ ہے کہ میری گل تواڈے سامنے آوے، او دے مقابلے وچ قرآن آوے یا حدیث آوے، میری گل چھڑ دے آوے، قرآن نو تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ کہے کہ جناب دیکھو نا تسی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو چھڑ دیو، باقیوں کی گل کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 36 سال مسلمانوں نبی پاک کے دروازے کے جمع کیا ہے، اور سبحان اللہ تے کیسے ڈو شیطانی ملکاں نو فتح کیتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کوئی آپ خود بخود تخت تے نہیں بہ گئے، انہوں نے شام کا گورنر حضرت فاروق اعظم نے منتخب فرمایا۔ اتنا بڑا لائق فہیم آدمی سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر آپ تے ٹکی کہ چونکہ سرحدی علاقہ ہے، دشمن سے حملہ آور ہو سکتا ہے، دشمن کے شرارتاں آ سکتی ہیں، دشمن کوئی نہ کوئی جناب بغیرتی کر سکتا ہے۔ اے حضرت امیر معاویہ اور رسول اللہ کا غلام ہے جن کے 40 اکھاں کھلنے والیاں نے، اے رات میں بھی اسلام کا تحفظ کرے گا تے تیرے بھی آمینہ کے نال کی شریعت کی حفاظت کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جناب والا پاؤں کون ہے پتہ جے؟ اے شیطان جڑا نا، شیطان نے ہر ایک نال انگل لئی ہے، ہر ایک نو چھیڑدا ہے، تانوں ہی چھیڑدا کہ نہیں؟ تسی تے اللہ دے ولی ہو جنہاں نوں نہیں چھیڑدا، معصوم ہو تسی، اے جنہاں نوں شیطان نہیں چھیڑدا، او انہوں تے معصوماں نوں نہیں چھڈیا۔ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا کہ نہیں آیا؟ اے پتر نوں ذبح نہ کر۔ اسماعیل علیہ السلام کو آیا کہ نہیں آیا؟ او تینوں ذبح کرن چل گئی۔ اما ہاجرہ کو آیا کہ نہیں آیا کہ تیرے پتر نوں ذبح کرن واسطے جاندا ہے پیا؟ ہر نبی کو نوح علیہ السلام کو بھی آ گیا، اب بابے اور جنت جو لے آن دا سبب ہی بنیا، یعنی ہر ایک کو آیا، پر اس تخلیق انسانیت کے اندر روئے زمین تے ہر ایک نو چھیڑیا سو، پر ایک محمد دا غلام ہے جینا نام عمر ہے، اور وہ پیروں دے نشانہ تو بھی چل جانا ہے، وہ جسم دی ہوا تو بھی چل جانا ہے، جیسے
بیٹھو پہ لکھن والا تے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور نو گالا، میں تو شیطان نو گالا کٹنا پیا، ایویں پریشان نہ ہویا جی یہ تسی نہیں کٹ دے ہو جی میں کٹ لوا تے کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے. ہر بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا. اس واسطے میں انہوں کہنے پر بڑائی بے غیرت ہے. ایک بڑائی ایک بار تسی کہہ چڑھو شیطان بڑائی کمینہ ہے. کتے تمہیں اتے ہوئے وجہ ہے کہ اندر اللہ نے ہر پھیلی چیز رکھ دیتی ہے اور یہ بخیرت ہے جڑا کسی کو چالو نہیں ہوتا پر آمینہ دے لال دے عمر دا نام سن کے سوا ہو جاتا ہے. اے جڑے نعرے لا رہے ہیں نا علماء، یہ اللہ نے قرآن وچ بھی لایا ہے. یہ اپنے کو نہیں لا رہے، ماتا سمجھو کہ اپنے کو لاندے نے پہ. 11واں سپارہ تے سورۃ توبہ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، او بندے جڑے سبقت لے گئے، پہل لے گئے، یعنی پہلے ایمان لے آن والے او کون نے؟ من المہاجرین والانصار، او مہاجرہ بھی چوری نے تے انصار بھی چوری نے. مہاجرہ کا مطلب کی ہے؟ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی خاطر مکہ چھڑیا، سرکار کی خاطر بولو سرکار کی خاطر بچے چھٹے، سرکار کی خاطر ماں باپ چھٹے، سرکار کی خاطر جائیداداں چھٹیاں، سرکار کی خاطر کوٹھے چھٹے. من الانصار توجہ کرے آگے، انصار او صحابہ نے جب نبی پاک کے سرکار کے صحابہ مدینے میں پہنچے، انہاں صحابہ نے کی کیتا؟ انہاں اپنے گھر پیش کر دیتے، اپنی دولتیں پیش کر دیتیاں، اپنی زمینیں پیش کر دیتیاں، اپنے باغ پیش کر دیتے. حتیٰ کہ مہاجرین وچوں اگر کوئی ایسا صحابی سی جدی شادی نہیں سی ہوئی یا بیوی ہجرت کر کے نہیں سی گئی، جس صحابی کی مدینے میں 2 بیویاں سن، انہیں پیش کی تھی، انہیں آخیا میرے پایا اور میرے ویرا تینوں میرا ویر بنایا میرا دے لال نے جیڑی تو پسند کرنا ہے میں طلاق دے دینا، ادھر تو بعد تو وجنا نکاح کر لینا. اے او انصار نے. انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے. انصار کا کی مطلب ہے؟ گج بج کے انصار کا کی مطلب ہے؟ تے ایک صحابی نہیں سی مدینے میں ہزارہ صحابہ سن جنہوں نے رب نے فرمایا اے مدد کرنے والے نے. اے کی نے مدد کرنے، گج بج کے مدد کرنے، اے سارے خدا ہو گئے. اللہ یعزب اللہ جڑے مدد اج کل یہ بھی تعلیم دیتی جاتی ہے نا کہ اللہ تو بغیر مدد کوئی نہیں کر سکتا، تے اللہ نے اس پوری قوم کا نام ہی مدد کرنے والے رکھ دیتا. اللہ نے اس قوم کا نام ہی مدد کرنے والے کہ اے مدد کرنے والے نے. اور سنو رب کا پیغام اللہ نے ارشاد فرمایا اور مہاجر ہون یا انصار ہون، اگلی گل سنی والذین اتبعوہم، یا انہاں دی پیروی کرنے والے ہون، انہاں دی اتباع کرنے والے ہون، یعنی مہاجرہ دی تے انصار دی جنہاں نے سبقت کی تھی، جڑے پہلے مسلمان ہوئے، او مہاجر ہون یا انصار ہون، یا انہاں دی اتباع کرنے والے او مکی ہون، او مدنی ہون، او حبشی ہون، او یمنی ہون، او عراقی ہون، او ایرانی ہون، او مشرقی ہون، او مغربی ہون، او یورپی ہون، جنہاں نے میرے نبی نے انصار اور مہاجرہ کی اتباع کی تھی، رب جلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور سن لو اللہ فرماتا ہے پیا کہ معاویہ میرے تے راضی ہے، میں معاویہ تے راضی ہوں. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او میرے تے راضی نے. صدقے جاواں تہاڈی چوکت ہوں. اللہ کی فرماندا ہے میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی نے. میرے نبی دے صحابہ گج بج کے میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی نے، میں انہاں تے راضی ہوں. پتہ چلیا یاری دا، یاری نبھائی جا رہی ہے. اللہ فرماندا ہے پیا کائنات والیو اے میرے یار دے یار نے تے یار دی
اے میرے نے، اے گج بج کے اے میرے نے، میں انہوں دا ماں. اے دنیا کی سیاست ہے نا، کوئی بندہ وزیر بن جائے، او دے ڈیرے دا کوئی بہت بڑا مقبول بندہ ہوئے، او بندہ او دا ہاتھ پھڑ کے اعلان کرتا ہے خبردار اج تو بعد میں اے دا جی اے میرا ہے، جیڑا کام اے کرے گا وہ میرا ہوئے گا. آج میں اختیار دینا پیا، اگر میں موجود نہ ہوا تے میرے کام اے کرے گا. رب سے سلام نے فرمایا اور تسی چونکہ میں نے دیکھ نہیں سکتے، تسی اکھاں کو جناب اتنی پاور نہیں رکھ سکتے کہ تسی میں نے دیکھ لو اور میں نے تسی نہیں دیکھ سکتے، پر میں رب ہوتے اعلان کرنا وا پیا اور میری بارگاہ وچ جڑی چیز دی خواہش ہوے انہاں نال رابطہ کر لیا جے، کیونکہ محمد دے غلام میرے ہو چکے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگے کی ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اجر لفظ نے ابدا یہ تو ذرا غور فرمانا تسا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں انہاں دے واسطے تیار کر چھڈیے، میں انہاں دے واسطے تیار ہو گئی ہے. یہ جتھے بھی نہیں وہ دے وچ ہی نے، جملہ بڑی دیر نال سمجھ دیو تسی. یہ جتھے بھی نے وہ تیار شدہ دے وچ نے، یہ شام وچ نے، او دے وچ نے، یہ کوفے وچ نے، یہ ترکی وچ نے، یہ مدینے وچ نے، او دے وچ نے. جی رب نے تیار کیتی ہے، انہاں واسطے تیار کیتی سو. وہ تیار کیوں کیتا ہے؟ جنات تجری تحتها الانہار. رب سلطان نے اپنے نبی کے صحابہ واسطے جنت تیار کر چھٹی ہے. وہ جنت وچ مزے لینے میں پہ آبادا ہمیشہ ہمیشہ دے وچ ہی رہن گے. اچھا اللہ نے تے جنت دے چھڈی ہے، اللہ نے تے جنت دے چھڈی ہے، اللہ نے تے جنت بولو نا میرے وال توجہ فرماؤ، اللہ نے تے جنت دے چھڈی ہے. تے ہن میں پریشان ہواں تے میں پھر پریشان ہوندے ہی رہنا. جڑا انہاں دی وجہ تو پریشان ہوے کہ اللہ نے انہاں نوں جنت دے چھڈی ہے تے وہ پھر قیامت تک پریشان ہی رہے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے جنتی نے میرے نبی کے تمام صحابہ گج بج کے میرے نبی کے تمام صحابہ اجے سارے نہیں بولے، میرے نبی کے تمام صحابہ جنتی نے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا دربار عالی شان لگے ہویا ہے. آقا کریم علیہ السلام سرکار دے دربارے گوہر بار دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مجمع پاکیزہ دے اندر سب تو پہلا جڑی شخصیت موجود ہے اس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند لمحات گزرے کہ میرا پیر علی آ گیا، زہرا دا شوہر آ گیا، حسنین دا ابا آ گیا، سنیہ دا پیر آ گیا، روشن زمین آ گیا، معمار نبوت کی تعمیر آ گیا، ختم نبوت کی جناب پہلے دار آ گیا، بلکہ ان سمجھ لو صدیق دا مشیر آ گیا، عمر دا وزیر آ گیا، عثمان دا وزیر آ گیا، آمینہ دے لال مدینے دے تاجدار دے اینا غلامہ دا پیر آ گیا. ان کہہ لو تے بعید نہیں ہوئے گا، اہل جنت دا امیر آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام عرض کیتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا معاویہ علی نال پیار کرنا، علی نال پیار کرنا ہے. آج کہتے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ جے نال تسی پیار کرو میں کیوں پیار نہ کرا؟ تسی پیار کر دیو میں نے بھی پیار ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تیرا کی حال ہوئے گا جدوں علی تے تیری لڑائی ہوئے گی. توجہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دس دیتا ہے. سرکار نے فرمایا معاویہ اس وقت تیرا کی حال ہوئے
عرض کی یا رسول اللہ پھر رب دی تقدیر دا اسی انکار تے نہیں کر سکتے؟ آقا کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا اللہ سونا تو معاف کرے گا، یہ وجہ کی ہے کہ تہاڈی دونوں دی نیت ٹھیک ہوے گی، تہاڈی دونوں دی نیت، توجہ، تہاڈی دونوں دی نیت ٹھیک ہوے گی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیتا۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام منبر تے جلوہ گر نے سرکار دی مسجد صحابہ نال بھری ہوئی ہے، میرے خیال میں تسی بور ہو رہے ہو، کو گل دی سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا پہلے سب تو پہلے عقیدہ سن لو، میں گل بات وچ کراں گا۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا جڑا عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ اسی سب نو درجے وچ برابر نہیں سمجھدے، سب نو درجے وچ برابر، بولو نا، سب نو صحابی ہونے سب برابر نہیں، لیکن درجات، فضائل، کرامات اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ عطا فرمائیاں نے۔ آقا کریم علیہ السلام دے سب تو افضل تے اعلیٰ صحابہ خلفائے راشدین، سب تو افضل تے اعلیٰ صحابہ گنبد کے خلفائے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسن مجتبی۔ امت کے اندر سب تو افضل تے اعلیٰ، پھر جناب عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ، پھر انہوں کا درجہ، اور پھر بدری صحابہ کا درجہ، پھر جناب سابقین کا، سابقون الاولون کا درجہ، پھر وہ مہاجرین مسجد جناب ہجرت کر کے کبھی شام جناب حبشہ جانے نے پہ، کبھی مدینہ جانے نے پہ، پھر وہ اہل مدینہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا استقبال کیتا، اس کے بعد سارے صحابہ آقا کریم علیہ السلام، کسی نے سرکار نے کوئی فضیلت دیتی، کسی نے کوئی فضیلت دیتی، کسی نے کوئی فضیلت دیتی، اور باقی رہ گئی امیر المومنین دی بات۔ اے دے واسطے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات جنی دیر تک امیر المومنین رہے، حضرت امیر معاویہ کو اسی امیر المومنین اس وقت نہیں مندے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت کے دوران حضرت امیر معاویہ کو اسی امیر المومنین بولنا عقیدے کی بات کرنا پیا، اور 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبی آپ خلیفہ رہے، آپ کو اسی امیر المومنین نہیں مانتے، بہت بڑے میں جملہ عرض کرنا پیا اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ دسنا پیا۔ جڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ کو منن والا مولا علی دا منکر ہو جاتا ہے، توجہ چاہنا نا، حضرت امیر معاویہ کو اسی امیر المومنین کیوں مننی آ جدو حسنین کریم میل نے مولا معاویہ کے ہاتھ دے کے امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ اور گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت امیر المومنین کدوں مننے آ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے خلیفہ نے، حضرت فاروق اعظم ابو بکر صدیق دے خلیفہ نے، حضرت عثمان غنی فاروق اعظم دے خلیفہ نے، مولا علی عثمان غنی دے خلیفہ نے، اور امام حسن مجتبی مولا علی دے خلیفہ نے۔ جب میں جملہ بولا تے پتہ نہیں کئیاں تے کپڑے پھٹ جان گے، رات نیندر آوے گی کہ نہیں آوے گی؟ ایک باری پھر سنیا میں توجہ نال، نبی پاک نے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق دے خلیفہ، عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب دے خلیفہ، عثمان غنی، عثمان غنی دے خلیفہ، مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا دے خلیفہ، حضرت عثمان سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت امام حسن اور حسین، انہاں دے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی غلام رضی اللہ۔ اچھا بھی ایک گل دسو، حضرت امام حسن امام حسین نال پیار ہے جے کہ کوئی نہ؟ جڑے بندے نوں پیار ہے ذرا اطاعت کرو۔ ہاں حسنین نال اے جنتی جمانہ دے سردار جے، حسنین جنتی جمانہ دے سردار نے، جے جنت جانا جے نا تے پھر انہاں نال بنا کے رکھنی پے گی۔ اچھا تے جنوں حسنین منن
جنوں حسنین منن اونوں بندہ منے تے حسنین ناراض ہون گے کہ خوش ہون گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام نے حسنین کریمین دے، اور حضرت توجہ بہت بڑا وقت میں نہیں لینا چاہتا، وقت بالکل قریب آپ حضرات کے دماغ کے مسئلہ بٹھانا چاہنا وا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مکہ فتح ہویا اس دن کلمہ پڑھیا، جس دن مکہ فتح ہویا اس دن کلمہ پڑھیا، 18 سال دی عمر سی اس وقت آپ دی، کنی عمر سی؟ 18 سال دے کڑیل جوان سن، اور پورے عرب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دانش مندی مشہور سی۔ آپ جدوں بھی کوئی فیصلہ کرتے سن دانش مندی تے علم دے نال آپ فیصلہ کرتے سن، اور آپ دے فیصلے کو ہر بندہ سراہندا سی۔ اس واسطے تے آقا کریم علیہ السلام سرکار نے اتنا عذاب عطا کیتا، اتنا عذاب عطا کیتا، اور جملے واسطے تیار ہو جایا جے، اتنا عذاب عطا کیتا کہ پہلے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود سن، بڑے بڑے لکھاری موجود سن، بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود سن، بڑے بڑے اچھے خطہ والے موجود سن، پر جدوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ دے نال وابستہ ہوئے، فرمایا سن لو اج تو بعد محمد کے خط بھی معاویہ لکھے گا، اور رب دی آن والی وحی بھی معاویہ لکھے گا۔ ایک معمولی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنا اور رب دی آئی ہوئی وحی لکھنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ڈیوٹی عطا فرمائی، یہ معمولی بات نہیں۔ جس طرح کہ علامہ محمد فیاض حسین صاحب اللہ اس نوجوان دے علم و عمل دے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے، فرما رہے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سالہ نے، سالہ کے نو کہنے نے والا پتہ جی نبی پاک حضرت امیر معاویہ سالے نے اور نبی پاک بہنوئی نے، پورا رشتہ دسنا چاہیے۔ نبی پاک بہنوئی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اس تو تھوڑا جہا پیچھے چلو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا چوتھا دادا آمینہ دے لال دا تیسرا دادا ہے۔ نہیں سمجھے میرے گھر نہیں سمجھے تُسے؟ پیچھو شجرہ ایک کے، پیچھو شجرہ ذرا بولو تے صحیح جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جڑا چوتھا دادا ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تیسرا دادا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم دا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد دا حضرت امیہ، اور آپ کے والد دا عبد الشمس۔ ایک باری پھر سنو، امیر معاویہ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے والد کا نام حضرت جناب امیہ، اور آپ کے والد کا نام جناب عبد الشمس۔ ادھر سن، آمینہ کے لال کے باپ کا نام حضرت عبداللہ، آپ کے باپ کا نام حضرت عبد المطلب، آپ کے باپ کا نام حضرت حاشم، آپ کے باپ کا نام جناب عبد الشمس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چوتھا دادا آمینہ دے لال دا دادا، یعنی پچھو خون ایک کے۔ جو میں تھے کہ جملہ بول دیا تے لگتا تے میں نو ڈارے پر بولنا چاہیے۔ اے شجرہ دستا ہے پیا خون ایک کے، اے شجرہ دستا ہے پیا خون شجر خون ایک کے، شجرہ ایک کے، جن کلمت بعید نہیں ہوگا، اے پاک بھی ایک کے، چاند بھی ایک کے۔ کئی بندے نے ٹوٹ گئے نے، ایک جملے تے ہی ٹوٹ گئے نے، پاک بھی ایک کے، جد بھی ایک پیو والوں ہے نا، حضرت ماں والوں بھی دس دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام جناب ہند،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے باپ کا نام ہے جناب عتبہ، عتبہ کے باپ کا نام ہے جناب ربیعہ، اور انہوں نے باپ کا نام ہے عبد الشمس، نان کے بھی محمد کے، داد کے بھی محمد کے، کتنے نس کے جائے گا؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا قبیلہ، سرکار دا خاندان، حضرت امیر معاویہ دا خاندان، سرکار دا قبیلہ، حضرت امیر معاویہ دا قبیلہ، اور یہ لکھن والے کون ہیں؟ تاریخ یعقوبی والے۔ گل سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اور جناب تاریخ بغداد اہل سنت کی کتاب معتبر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اور دوسرا رشتہ حضرت علامہ صاحب کو 10 کہنے فیاض صاحب، حضرت ام حبیبہ، ایک کون نے؟ ام المومنین۔ ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک دی بیوی۔ تے انہوں نے متعلق اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نس تو بات کرنا پیا، میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا یا کوئی کہانی حکایت نہیں سنانا پیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، آدم تو لے کے قیامت تک، محمد کی بیویوں میں ناؤری کائنات وچ کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ رب نے ساری کائنات وچ افضل تے اعلیٰ محمد کی بیویوں کو درجہ دیا۔ نس کے مقابلے وچ نس آئے گی تے پھر بات بنے گی۔ اے بھی اہل سنت دا عقیدہ جڑا اللہ دے قرآن چھا چکے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ، انہوں نے باپ کا نام ہے جناب ابو سفیان، ایسے مارکا گالا کٹ دینے۔ حضرت ابو سفیان نبی پاک دا سورا جے، تے سورے نو شریعت نے پیو دا درجہ دیتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی بالکل ڈھلی ہو گئی ہے، میں نہیں سمجھ آؤں کہ نبی پاک دے سورے دے نام تے بھی سبحان اللہ نہیں۔ وہ جن نے اپنی دھی دیتی ہے، جگر کا ٹکڑا دیتا ہے، سن 7 ہجری حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ام المومنین ہون دا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ، کنے رشتے ہو گئے؟ 3، ایک نانکے ایک دادکیوں، ایک سالے والا تیسرا رشتہ۔ ہن چوتھا رشتہ سنو، اور تو تے گانا کرتا پھرنا ہے نا، تے مینوں تے ویڑا ایک ہی نظر آندا ہے پیا۔ ایک ام حبیبہ ام المومنین، ایک ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے 8 بہناں سن۔ کنیاں بہناں سن؟ 8۔ 8 چوں 5 مسلمان ہوئیاں، 3 کوئی نہ ہوئیاں۔ 8 چوں 5 مسلمان ہوئیاں تے 3 کوئی نہ ہوئیاں۔ وہ جڑیاں 5 نے نا، وہ جڑیاں 5 نے 5 تن پاک دے نا، وہ جڑیاں بولو نا 5 تن پاک دے نسبت نال جڑیاں 5 نے نا، سن ذرا وہ 5 پہنا تے کیڑے کیڑے گھر دیاں زینت بنیاں۔ اچھا تسی ماشاءاللہ اکثر بندے شادی شدہ بیٹھے ہو، جنہیں نہیں ہوئی اللہ کرے کل ہی ہو جائے، ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ یہ کام ہی ایسا ہے، یہ کام ہی ایسا ہے۔ پتر انہوں نے پوچھ رہا جنہ دے ہو گئی نے، وہ آندھے نے نہ کرے آجے بڑا اوکھا کام جائے، لیکن انہوں نے تسی مزہ لے بیٹھے ہو، سانو بھی لہنے دے ہونا۔ یعنی شادی یہ بھی سرکار دی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا النکاح نصف الایمان، جے بندہ پاکیزگی نال نکاح کرے تے اللہ گناہوں تو بچا لیتا ہے۔ جڑی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اے نبی پاک دی بیوی نے، انہاں دی دوسری بہن حضرت ام الفضل، اے نبی پاک دے سکے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب دی بیوی نے۔ ایک بہن نبی پاک دی بیوی، ایک نبی پاک دے چاچے دی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس
طالب دا بیٹا اسما بنت امیس نے نکاح کیتا حضرت جعفر طیار نہ، یعنی مولا علی کی پرجائی بنی. توجہ کرے گا تو مسئلہ سمجھ آئے گی. جنگ موتا کے اندر جعفر طیار ہو گئے شہید. جدو عدت گزر گئی تے مولا علی نے اسما بنت امیس کا نکاح بذات خود حضرت ابوبکر صدیق نال کر دیتا. کنی ہو گئیاں؟ 3. کنی ہو گئیاں؟ ایک نبی پاک دی بیوی، ایک نبی پاک دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دی بیوی، اور تیسری جناب ابو بکر صدیق دی بیوی. اے جڑے محمد بن ابو بکر نے نا، انہاں دی 4 سال عمر سی جدوں صدیق اکبر دا وصال ہو گیا سی. تے پھر اسی اسما بنت امیس نال نکاح خود مولا علی نے آپ کیتا، اپنا نکاح کیتا. ادو محمد پچھڑ سی. ہن میں جملہ عرض کرنا چاہنا، سمجھو نو آلے گی جب دماغ حاضر ہوئے گا اور جب اندر خلوص ہوئے گا. ایک پچھڑے اسما بنت امیس سے ایک پتر صدیق نا پر ایک پانیا میرے پیر علی نے. اور دشمنہ دے پتر کوئی نہیں پالدا، دشمنہ دے پتر کوئی نہیں پالدا. اور تیسری دا نام ہے حضرت سلمہ، چوتھی دا نام حضرت سلمہ. پہلی دے شوہر دا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دے خصم دا نام ہے حضرت عباس بن عبد المطلب. اور تیسری دے خصم دا نام حضرت جعفر طیار، پھر صدیق اکبر، پھر مولا علی، اور چوتھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دا نکاح خود آمینہ دے لال نے اپنے دوسرے چچا جنہیں سردار دے رضائی بھائی نے حضرت جنہوں سردار نے فرمایا اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت کے اندر اللہ نے شرف عطا فرمایا. کنیا ہو گئیاں؟ پہلی نے شوہر دا نام آمینہ دا لال، دوسری دے شوہر دا نام حضرت عباس، تیسری دے شوہر دا نام حضرت ابوبکر صدیق، چوتھی دے شوہر دا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آلے پانی تر پاک دے نادا پنجواں نام ذرا سنبھل کے بیٹھ. پنجویں دا نام حضرت قریبۃ الصغریٰ، پنجویں دا نام حضرت قریبۃ الصغریٰ. انہاں دے شوہر دا نام حضرت سیدنا و مولانا و منجانا و مولانا، میرے آقا، میرے مولا، میرے منجا حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ. اچھا حوالے دے میرے کو بڑے بے شمار نے، وقت تھوڑا اس واسطے میں نہ ذرا مختصر کرنا پیا. ان سیانے کہتے ہیں دیگ جو ایک چاول بھی بندہ چکھ لینا تے پتہ لگ جاندہ دیگ کنج دی ہے. تے ایمان والے واسطے تے انی گل ہی بڑی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دا حمزلف ہے. حمزلف سمجھ دے کہ بھی دسنا پائے گا. ساڑھی بولیے سانڈو کہندے نے، سانڈو دے بھی کوئی نہیں پتا. اور سالی دے گھر آلا، سالی دے اچھا میں نے دسو تواڈی سالی تواڈے گھر ہوندی ہے کہ کوئی نہ؟ تے او دا بندہ او دا خصم آندا ہے کہ نہیں آندا؟ بولو. تے سالیاں دشمن ہوندیاں نے؟ او بیوی دیاں پیڑاں جڑیاں نے او دشمن نہیں ہوندیاں، او تیری اولاد دیاں ماسکیاں لگدیاں نے. تیری جڑی سالی ہے نا سالی، او تیری دھیاں تے پتراں دی ماسی لگدی ہے. اور میں کہہ دوں کہ بعید نہیں ہوئے گا. اور حضرت امیر معاویہ کی بیوی آمینہ دے نال دیا بیٹیاں تے بیٹیاں دی ماسی لگدی ہے. تے ماسی دا بندہ اور خالی کہلاتا ہے حضرت سیدہ زینب بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد، حضرت ام کلثوم بنت محمد، حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ
نہ سمجھ سکے کہ میں پھر تینوں پانی طرح گھول کے پیواواں تے جڑا خالو ہوندا ہے نا خالو ہے وہ بہت بڑا رشتہ ہوندا ہے وہ اولاد دے فیصلے کردا ہے وہ گھراں دے فیصلے میں شامل ہوندا ہے وہ گھر دے فیصلے دے وچ مشاورت دیندا ہے جے مخلص ہوے اخلاص والا ہوے جے اے مخلص نہ ہوندا تے آمینہ دلال کبھی اپنی شادی نال نکاح نہ کرتا سرکار نے اپنی شادی نال نکاح کر کے کائنات والے نے دس دیتا ہے کہ امیر معاویہ مخلص ہے امیر معاویہ گج بج کے ذرا امیر معاویہ مخلص اخلاص تھا جناب اعلیٰ درجے تے فائل ہے اور میں تمہیں ایک ایسا رشتہ سنان لگا تسی سن کے ایک باری تے کم جاؤ گے جے میرا واسو میں میں پیرا تھلو زمین کھیچ لما تھوڑے اے رشتہ سنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے لوگ تے کہندے نے نا کہ انہاں دی آپسی دشمنیاں سن قسم رب کعبہ دی او جڑی جنگ ہوئی ہے وقتی طور ہوئی اس بعد کم مک گیا حضرت مولا علی نال جنگ ہوئی تے مولا علی دا میں اگے دس چکیا کہ خلیفہ کون ہے بولو مولا علی دا سجادہ نشین کون ہے مولا علی دی پگ کے نے سر تے وڈا پتر امام حسن آپ دا جانشین امام حسن آپ دا خلیفہ امام حسن آپ دے مصلی دا امام حسن آپ دے منبر دا وارث امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہوں آپ نے صلح کر لئی تے صلح بھی جس حالات نال کیتی ہے نا جو تو سنائے جاننا تے تسی توبہ کر اٹھو اور جڑے لوگ آپ دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن انہاں مصلی تھلو کھچ لیا تے سب تو ہلکا جڑا لفظ بول دے سن نا امام صاحب نو او کہندے سن نک وڈیا امام حسن مجتبی نو او کہندے سن نک وڈیا اور خنجر ماریا آپ دی پنڈلی وچ آپ دا جسم مبارک لہو نہان ہو گیا اے او لوگ جڑے ظاہری طور امام حسن نال رلے ہوئے سن تے اندر کھا کے حضرت امیر معاویہ نال رلے ہوئے سن انہاں لوگاں نے امام حسن نے جدوں دیکھیا تے امام حسین دوواں بھراواں نے اے او لوگ نے جڑے جناب کھاندے حضرت امیر معاویہ دے نے تے نمازاں ساڈے پیچھے پڑھدے نے خطوط پکڑ لے آپ نے جڑے چوری چوری خط لکھدے سن حضرت امام حسن وہ پیش کیتے گئے جنہاں دے وچ لکھیا سی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفے تے چڑھائی کر اسی ہاتھ پیر بن کے امام حسن تیرے حوالے کر دیں گے اے او محب نے جڑے اج نعرے لاندے نے اور حضرت امیر معاویہ نو گالاں کڈدے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے مولا علی دے لخت جگر اے نواز رسول اے زہرا پاک دے لخت جگر میرے پاس تشریف لا کے آؤ تو اگر رستے میں امیر معاویہ اپنی نکھا میں چھاڑے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے آزادی نال بغیر کسی حیل و حجت دے بغیر کسی سپاہ دے بغیر کسی قید و صحبت دے اپنی مرضی نال دمشق تشریف لے گئے اور حضرت امیر معاویہ نال بیٹھ کے صلح کر لی اچھا تسی یہ دسو کہ تسی زیادہ سیانے ہو کہ امام حسن زیادہ سیانے نے بولو تسی زیادہ سیانے ہو کہ امام حسین زیادہ سیانے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صلح ہو گئی آج جڑے لوگ دے رہنے پہ کہ ذکر معاویہ کرنا فتنہ برپا کرے گا آپ تمشکری تاریخ میں مطالعہ کر جدو امام حسین نے صلح کی تھی سب تو پہلا جامعہ مسجد دمشق کے منبر کے بیٹھے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے شانہ بیان کی تو کہنا انہاں دی شان بیان کریے تے فتنہ برپا ہوئے گا یہ مطلب حسین نے فتنہ برپا کیتا ایسی کوئی گل نہیں اللہ سے اعوذ باللہ استغفر اللہ یہ آپس میں پیار اور محبت رہنے والے نے انہوں نے پتہ ہے کہ منافقین کی وجہ تو جنگ ہوئی منافقہ نے آپس ہی لڑایا اور وقتی طور ہوئی اس تو بعد کم مک گیا اور اس جنگ تو بعد رشتہ داریاں کنی ہو گیا نے اس جنگ تو بعد آل نبی
اور حضرت امیر معاویہ دے خاندان دیا رشتے داریاں تے جے اتنے ویر ہوندے اتنی مخالفتاں ہوندیاں تے پھر رشتے داریاں کیوں ہوندیاں؟ ایک رشتہ سن لو اور یہ ایسا رشتہ ہے جڑا کروڑ رشتے پہ پھالی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی دے چھوٹے بھائی دا کی نام ہے؟ بولو، جڑے کربلا شہید ہوئے نے 10 محرم نو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کربلا کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر شادیاں کی دیا نے با اختلاف روایات 4 یا 5 یا 3 دی بھی روایتیں 4 دی بھی 5 دی بھی۔ جب آپ کربلا گئے وہ تو آپ کے نال آپ دیا 3 بیویاں سن۔ کنیاں بیویاں سن؟ 3۔ ایک تے حضرت شاہ بانو جڑے مشہور نے، ایران کے بادشاہ دی پوتری سن۔ اے ماں سن حضرت امام زین العابدین دی۔ حضرت امام زین العابدین وڈے نہیں درمیان والے نے، اسا انہوں نے وڈا بنایا ہے۔ حضرت آپ وڈے امام زین العابدین، حضرت علی اکبر کو اسی وڈا کہنے ہیں، آپ درمیان والے نے، وڈے نے امام زین العابدین، اور انہوں تو چھوٹے کون نے؟ اور حضرت امام حسین دے 3 پتروں کا نام ہے علی، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ 3 پتروں کا نام اپنے باپے کے نام سے رکھیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ انہاں دا اسم گرامی حضرت شاہ جہاں حضرت شاہ بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ یزد جگ دی پوتری اور حضرت علی اصغر آپ دی والدہ محترمہ آپ کا تعلق عرب نال اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ آپ دی والدہ محترمہ دا اسم گرامی ذرا توجہ نال سنیا جی۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ دا نام حضرت لیلہ بنت مرہ، حضرت لیلہ بنت، بولو سارے، حضرت لیلہ بنت مرہ بن عروہ، حضرت لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، اے آپ بیٹی نے کنیاں حضرت مرہ دیاں۔ حضرت مرہ دے باپ دا نام حضرت جناب عروہ، عروہ دے باپ دا نام حضرت جناب مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور آپ کی والدہ محترمہ یعنی حضرت جناب لیلہ بنت مرہ، انہاں دی والدہ محترمہ جناب لیلہ دی ماں دا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ آپ دے والد پاک دا اسم گرامی حضرت ابو سفیان۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سکی بہن نے حضرت امیر معاویہ دی۔ میرا خیال ہے توڑے تے کوئی اثر نہیں ہویا، یا کہ حضرت امیر معاویہ دے نام ہے تو دلیاں کر چلیا، سستی پہ گئی ہے، اے سستی چھٹو، آج سستی چھٹو گے تو پھر بات بنے گی۔ آج میں ان کی بنا، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانے گے قیامت میں، اگر تم مان گیا آج شان بیان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے صحابہ دا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا حضرت علی اکبر مؤذن کربلا شہید کربلا میرے امام کے قافلے کا سپہ سالار حضرت علی اکبر
رشتے سارے بعد ہوئے نے، یہ رشتے سارے، اور یہ ساری کتاب نہیں، یہ کتاب کنہ دی؟ انہاں دی مقاتل الطالبین بیروت کا چھاپا، اس کے اندر اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھیا ہے، منتخب الاعمال کے اندر اور منتخب التواریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ابو سفیان دی دھی ہے امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جناب بھانجی ہے، حضرت ابو سفیان کی دوتری ہے، مولا حسین دی بیوی ہے۔ اور توجہ کریا جے، حضرت امام حسین دی بیوی، امام حسین دی بیوی حضرت ابو مولا معاویہ دی سکی بھانجی، تے بھانجی دے گھر بندہ ماما جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ اوے مامے دے گھر بھانجی جاندی ہے کہ نہیں جاندی؟ تے امام حسین اس رشتے نال حضرت امیر معاویہ دے لگے داماد، حضرت امام حسین اس رشتے نال حضرت امیر معاویہ دے لگے داماد، تے داماد رشتے وچ پتر ہوندا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام اپنی بیوی نال لے کے حضرت امیر معاویہ دے گھر بھی جاندی ہون گے، اسی واسطے کہ جناب علوم پڑھ کے دیکھ ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھوں ہزار روپیے حضرت امام حسن بھی پیش کرتے، امام حسین بھی پیش کرتے، اور جب وہ ختم ہو جاتے شہزادے پھر خط لکھ دے، حضرت امیر معاویہ فرماندے اے حسن اے حسین اے تے دنیا دی دولت ہے، امیر معاویہ دی جان منگو تے او بھی محمد دے نواسے تے قربان کر۔ دوستان محترم، ایڈی لمبی کہانی ہے، ایک قیامت تک نہیں مک سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی شان، سرکار دے صحابہ دی شان، اور پھر خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام اور رتبہ، جنہ دے ہاتھ تے ہزاروں صحابہ نے بیعت کی تھی، جنہ دے ہاتھ مبارک تے ہزاروں صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی، اور پھر اے سندھ تک آپ نے فتح کیتے نہیں علاقے۔ اگر چین آج اس وقت دنیا دی سپر پاور بن چکے ہے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے قاصد جدو چین آندے سن نا، تے چین والے نے پہلے ہی مال تیار کر کے رکھے ہوتا سی، جزیہ دیندے سن، یعنی انہاں دی حفاظت بھی حضرت امیر معاویہ کردے سن، اور سالانہ جزیہ دے کے بھیجتے سن۔ او حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے مشرق خدا کے مغرب تک آمینہ دے لال دی شریعت کے ڈنکے بجائے، سرکار دی شریعت کے پرچم لہرائے، اے لوگ آج کیوں حضرت امیر معاویہ کا دشمنی رکھ کے بیٹھے نے، کیوں مخالفت کر دے نے؟ اور کوئی وجہ نہیں، صرف ایک کوئی وجہ ہے کہ جناب انہوں نے ایران کے اندر نبی پاک دی شریعت کا نفاذ کیتا، اور ایران کے اندر عراق کے اندر نبی پاک دی شریعت کا نفاذ کیتا، اور جناب ہر علاقے میں سرکار کی شریعت مطالعہ پہنچائی، اور ایسے ایسے جرنیل اس امت مصطفیٰ نے عطا کیتے جنہیں جنر منہ کرتے ہیں فوجہ دیا فوجہ نو پکھیرتے چلے جاندے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا وصال پاک ہونے لگا، آخری گل جدو آپ دا وصال پاک ہونے لگا، آپ نے غلامہ نو فرمایا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر تشریف فرما سن صفا دے مقام تے، اور آقا کریم علیہ السلام نے مینوں حکم فرمایا کہ معاویہ آج میری حجامت تو بنا، معاویہ آج میری حجامت تو بنا، میرے سر دے وال کٹ، میری داڑھی مبارک دیکھ، میرے لب ہائے مبارکہ کٹ، اس تو علاوہ جتنے بھی ضرورت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیچی لے کے آیا، میں سرکار کو اپنے سامنے بٹھا لیا، پہلے کہ میں سرکار کا چہرہ بس ویکھی جانا، بس ویکھی جانا، ویکھی جانا۔ سرکار فرماتے ہیں معاویہ کی میں پیا اب کی بھی سویا زندگی میں موقع پہ بڑے بڑے ملے نے، پر اج کمے مل گئے ہو، میں چاہتا ساری دنیا نو پچھا کر کے اے کھڑے گھڑی پھر آوے کہ نہ آوے، اج تنہا
فرماتے ہیں میں سرکار دے وال مبارک کٹنا پیا تے جڑے وال مبارک کٹے جا رہے ہیں نا آپ فرمانے نے میں زمین تے نہیں ڈگن دیندا انہوں نے اپنی جولیے چ پائی جانا سرکار دے وال مبارک جولیے چ پائی جانا تے محفوظ کر لے تے فرمایا فلانی فلانی جگہ تے میں سنبھال کے رکھے ہوئے جے فلانی فلانی جگہ تے سنبھال کے رکھے ہوئے نے تے جدوں میں غسل دے کے کفن پہناؤ نا تو اودے وچوں کچھ بال میرے منہ وچ رکھ دے میرے اے جی اصل دشمنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنا پیار کیوں کیتا ہے صدیق اکبر نال پیار کیوں کیتا ہے عثمان غنی نال پیار کیوں کیتا ہے حضرت مولا کائنات آپ کے متعلق ذرا جملہ غور نال سنیا گے آپ جدوں منبر تے بیٹھے سن تے بندہ کھڑا کر دے سن جیڑا بندہ سب تو زیادہ خوشحال ہونا سی آپ فرماتے سن میرے کول تے کھڑے ہو کے حضرت امیر معاویہ کے حضرت مولا علی کے بنا کے بیان کر حضرت امیر لوگ تے کہنے تے گالاں کر دے سن اللہ یا سب اللہ استغفر اللہ حضرت امیر معاویہ کی کہندے سن کہ میرے کول کھلو کے حضرت مولا علی نے نعتاں سنا مولا علی نے قصیدے سنا مولا علی نے مناقب بیان کر تے مناقب بیان کرنے والا کی کہندا ہے کہ مولا علی شب بیدار سن آپ ساری ساری رات قرآن پڑھتے سن ساری ساری رات نفل پڑھتے سن آپ نے کبھی موٹے کپڑے نہیں سن پائے آپ کھتر کے کپڑے پہنتے سن کبھی کپڑے پتلے استعمال نہیں سن کیتے کبھی دروازے کے اندر آپ نے پردہ نہیں سی لٹکایا کبھی دروازے کے آپ نے جناب پہرےدار نہیں سی کھڑا کیتا اے جنت تو بیان کرتا حضرت امیر معاویہ دی اکھاں وچ ہنجو جاری ہو جاندے آپ دی اکھاں وچ ہنجو جاری ہو جاندے اور آپ فرماندے پیغام زبان آپ زبان دہن کہندے اور کہنے والیا تو جو کہنے پیا اے سچ کہنے پیا میں اعلان کرنا کہ میرا پیر علی اندا ہی سی تو کہنا گالاں کٹاندے سن گالاں کٹان والا ناتا پڑھاوندا ہے مناقب سندا ہے اکھاں وچ اتھرو بہاندا ہے اور اودے پتراں نوں لکھوں کھا روپیے پیش کردا ہے اوے گالاں سن کے بھی حسنین پیسے وصول کر دے رہے اللہ یعص باللہ استغفر اللہ اور تیرے پیو نوں کوئی گال کڈے تے تینوں آکھے اگے ڈاکٹر صاحب فرما رہے سن کہ میں نے کسی بندے نے پیشکش کی تھی کہ میلاد دا دن ہوے تے اوتھے آ کے تو شہادت بیان کر دے تے 30,000 مل گئی انہاں کے سودا نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ آج میلاد کا دن ہے اور کیا تو ڈاکٹر صاحب کے ایمان نالوں دی حسنین کا ایمان کمزور سمجھنا ہے کہ نانے پیور کے گانا سننے لے تے نانے پیسے جیب میں پانے لے اور اکل کرے اور اکل کا علاج کروا حسنین کے غیرت کے پہاڑ میں اے غیرت کی اسمان دے انہاں دے سامنے یا انہاں دی موجودگی دے یا انہاں دی ہوندیا اگر کوئی مولا علی نوں گال کر دے او خدا دی قسم گردنا اتار دیں گے دوڑا لا دیں گے حضرت حسنین بھی وہ نے جنہاں کے سامنے حضرت امیر معاویہ کہنے نے لوگوں میں اعلان کرنا وا کہ علی دے نال دا میں نہیں نہ علی دی ماں دے نال ورگی میری ماں نہ علی دی بیوی ورگی میری بیوی نہ حسنین دے نانے ورگا میرا نانا نہ حسنین دی نانی ورگی میری نانی نہ حسنین دی خالہ جیسا میری خالہ اے امیر معاویہ اعلان پہ کر دینے میں پنمنا اعلان کرنا وا کہ میرے نالوں آمینہ دے نال دا خاندان افضل دی آلہ ہے اور جڑا افضل دی آلہ مندا ہے پیا اور اونوں کم از کم حسنین دا غلام تے تسلیم کرنا مولا علی دا غلام تے تسلیم کرنا ہے آمینہ دے نال دا غلام تے تسلیم کرنا ہے اے او امیر معاویہ ہے جنہیں تحفظ کیتا ہے تاجدار صداقت کا جنہیں تحفظ کیتا ہے ختم نبوت کا جنہیں تحفظ کیتا ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کا جنہیں تحفظ کیتا ہے فاروق اعظم کی عدالت کا جنہیں تحفظ کیتا ہے عثمان غنی کی شہادت کا فقط شہادت عثمان دی وجہ تو معاملات بنے جنہوں نے تحفظ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دا خدا دی قسم ساڈے تک
اگر رسول اللہ کا دین پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مرحوم مومن پہنچے برے صغیر کے اندر دین پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کیا کوشش نال پہنچے آپ دی محنت نال پہنچے اے جڑا سمندر کے اندر سب تو پہلا سمندری بیڑا بنایا ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ نے تیار کیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو انہیں علاقے فتح ہو گئے، چار چفیرے علاقوں جدھر کی تو ضرورت پہنی نے فوج دی وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ آپ نے انجینئر بلائے اور فرمایا کہ جڑے علاقے نا ساڑھے مفتوحہ علاقے انہاں دے وچوں ایک درمیان والی جگہ دا انتخاب کرو جتے فوجی چھاؤنی بنائی جائے تاکہ جتر بھی مسلمانوں نے ضرورت پڑے فوری طور فوجاں پہنچا دیتیاں جائیں۔ انجینئر جڑے نے انہوں نے پھر کے افریقہ کے جنگلات کا انتخاب کیا کہ افریقہ کے جڑے جنگلات نے یہ درمیان وچ پیندے نے، جنہیں مسلمانوں کے ملک نے نا انہوں کے درمیان وچ پیندے نے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ ہزاراں سال پرانا جنگل ہے، اتنے ہر قسم کا درندہ موجود ہے، ہر قسم کا جانور زہریلا موجود ہے، یہ خالی کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتخاب تسی کر دیو خالی میں کرا لواں گا، انتخاب تسی کر لو خالی میں کرا لواں گا۔ انہیں کہا جنگل ساڑو گے؟ فرمایا نہیں ساڑنا کیوں ہے، پہلے انہوں کی حفاظت کراں گا، پہلے جانوروں کی جان بچاواں گا، پھر جنگل کو بچواواں گا۔ جب انتخاب ہو گیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے جڑا جنگل ہے نا یہ بھی ضرورت پہ گئی ہے نبی پاک نے غلامان یہ دے وچ ہزاراں سال پرانے درندے چرندے موجود نے، اے تہاڈی ڈیوٹی لانا تسی خالی کرواؤ۔ کلا جنا گھوڑے تے بیٹھ گیا، کلا بندہ گھوڑے تے بیٹھ گیا تے جنگل دے کنارے کھلو گیا تے جا کے جنگلی درندے نو خطاب فرمایا، اے جنگل کے درندیو اس جگہ کی ضرورت پہ گئی ہے زہرا دے پاپے دے غلاماں نو تے میں تینوں 2 گھنٹے دا ٹائم دے رہا ہوں، اے جنگل خالی کر دیو وگرنہ ہر جانور اپنا ذمہ دار خود ہوے گا۔ اہل افریقہ کی تاریخ لکھا ہے کہ لوگوں نے اکھا نال دیکھا شیرنی اپنا بچہ چک کے، ہتھنی اپنا بچہ چک کے، سپڑی اپنا سپڑا چک کے، ہر جانور 1 گھنٹے کے اندر جنگل خالی کر دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نبی پاک کے غلاماں نوں ہر ملک دے درمیان وچ جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا جڑے وال نے نا سرکار دیاں جڑے میں اپنے ہتھاں نال کٹ کے محفوظ کر لے سن، انہاں دے وچوں کچھ تے رکھ دیا جے میرے منہ وچ، کچھ رکھ دیا جے میرے، بولو نا کتنے رکھیا جے؟ بس آخری جملہ میری گفتگو دا، میرے منہ وچ رکھ دیا جے تے کچھ رکھ دیا جے میریاں اکھاں وچ، کچھ رکھ دیا جے میریاں اکھاں وچ۔ اے دی وجہ کی ہے؟ اے دی وجہ شارحین نے لکھی ہے کہ جدوں بندہ قبر جاندا ہے تے جدوں فرشتے ہوندے نا حساب کتاب لین والے تے سب تو پہلے ادو کھلتی ہے اکھ، سب تو پہلے کی کھلتا ہے؟ سب تو پہلے کھلتی ہے اکھ، پھر ہلتے ہیں لب۔ آپ فرمانے نے جدو فرشتے آ کے حساب کتاب لین گے نا اکھ کھولا گا تے سامنے زلفے بندیل نظر آئے گی، لب کھولا گا تے لبا وچ مصطفیٰ دی زلف کا ذکر آئے گا، اللہ انہاں زلفاں دا صدقہ بیڑا پار کر لے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام لیا والا حضرت ایک باری سارے لبو ہاں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دے میں کنے رشتے دسے نے نبی پاک دے نال، جس بندے دے اتنے رشتے ہوں نبی پاک دے نال تے اسی انہاں دا نام ہی نہ جان دے ہوئی ہے، ساڈی بدقسمتی ہے نا۔ اس واسطے اج تو بعد نام یاد رکھنا جے، اے ذہن وچ رکھ لیا جے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابہ وچوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام مبارک ہے تے جیڑا بندہ آپ دے مخالف کوئی گل کرے او دے نال تہاڈا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، او دے نال تہاڈا تعلق نہیں ہونا چاہیے، او دے نال لین دین نہیں ہونا چاہیے، او دے نال صلاح مشورہ نہیں ہونا چاہیے، او دے نال جناب ہمسائگی نہیں ہونی چاہیے۔ اے دی وجہ کی ہے کہ رسول اللہ دے صحابی دا دشمن ہے۔ اے تین چار گلاں ذہن وچ رکھ لیا جے، اگر رشتہ کرنا ہوئے اے پہلے ویکھ لیا جے کہ اے بندہ جے نال رشتہ کرنا پیا کیا حضرت امیر معاویہ دا گستاخ تے نہیں؟ جے امیر معاویہ دا گستاخ ہوئے تے نہ دین دینی تے نہ دین نہیں، جے حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ہوئے تے نہ اپنے مشورے چنو شامل کریں۔ میں قرآن سر تے رکھ کے کہنا ہاں کہ جیڑا حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ہوئے او کدے بھی تینوں اچھا مشورہ نہیں دے گا، اور جدوں بھی مشورہ دے گا منافقت تے مبنی مشورہ دے گا، وہ غلط مشورہ دے گا۔ کہ مشورہ کرنا ہی تے نبی پاک دے سجنا نال مشورہ کریا کر، صحابہ دے غلاماں نال مشورہ کریا کر، اہل بیت دے نوکراں نال مشورہ کریا کر، حضرت امیر معاویہ دے غلاماں نال مشورہ کریا کر۔ خدا دی قسم ہے انہوں نے اللہ نے حیا بھی رکھی ہے، شرم بھی رکھی ہے، وہ جدوں بھی مشورہ دیں گے وہ تینوں امانت دار سمجھ کے مشورہ دیں گے۔ اگر مشورہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، لین دین کرنا ہے تو کسی دشمن حضرت امیر معاویہ نال نہ کری، وگرنہ قیامت والے دن نبی پاک دا ہاتھ ہوگے گا، تیرا گریبان ہوگے گا، پھر تو جواب نہیں دے سکے گا۔ آج اپنا بچا، ایمان بچا، عزت بچا، گھر بچا، دولت بچا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ساڑھے ایمانہ دی حفاظت فرمائے، سرکار دے غلامہ دی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔